ہمارے ملک پاکستان کے ایک نامور عالم وہ اپنی رودات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم تھا اور عمر کے 30ویں سال میں تھا۔ ایک دن میں بیت اللہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے پہنچا تو کہتے ہیں میرے سامنے بیت اللہ تھا اور میں مطاف والی جگہ پر بیٹھ کر نوافل ادا کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بالکل ساتھ ایک 60 سال کے بزرگ سفید داڑھی اور ہاتھ اٹھا کے مسلسل دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستانیوں کی مدد فرما، اے رب کریم اس ملک کو قیامت تک آباد شاد اور زندہ رکھ۔ کہتے ہیں مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور تسلسل کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی دعا کے اس انداز نے مجھے متاثر کیا اور میں نے ان کا ویٹ کیا، اور دعا کے بعد سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق پاکستان سے؟ کہتے ہیں نہیں بیٹا، میرا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ میرا تعلق فلسطین کے ساتھ ہے، اور میں سعودی عرب کی فلاں یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ پاکستان کے لیے اس قدر رقت آمیز لہجے کے اندر کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے نظر بھر کے دیکھا اور کہنے لگے بیٹا شاید تمہیں پاکستانیوں کو یہ احساس نہیں کہ تم کتنی بڑی اور عظیم ریاست کے اندر رہتے ہو۔ ہم فلسطینی، ہم اپنی زمین پر بیٹھ کر یہ عقیدہ اور تصور رکھتے ہیں کہ جب تک اس کائنات میں پاکستان محفوظ ہے، پاکستان مستحکم ہے، دنیا کی کوئی طاقت امت مسلمہ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ محترم بھائیو، اس کی واضح مثال جب آپ نے 28 مئی کو دھماکہ کیا اور اس دھماکے کے فوری بعد جو کمنگ فرائیڈے تھا، اس خطبہ جمعہ کے اندر مسجد بیت المقدس اس کے ممبر پر خطبہ دینے والے خطیب انہوں نے سینہ تان کر ہاتھ بلند کر کے قوم یہود کو للکارا کہ اے دنیا کے یہودیوں، آج کے بعد تم میلی آنکھ کر کے ہماری طرف نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمارے پیچھے ایٹمی پاکستان کھڑا ہے۔